ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ اب حدیث کرتاس کو دیکھیں۔ بخاری شریف کے اندر 6 حدیثیں یہ آئی ہیں، مسلم کے اندر آئی ہیں، دیگر کتب کے اندر آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے 13 دن پہلے، وفات سے 13 دن پہلے۔ بخار کا غلبہ تھا، درد سر سے آغاز ہوا، پھر آپ کو بخار اتنا تیز تھا کہ بار بار پیالہ پاس ہوتا تھا چارپائی کے، ہاتھ اس میں ڈالتے تھے، چہرے پہ یوں ملتے تھے۔ یوم الرب یا یوم الخمیس، زیادہ روایتیں یوم الخمیس جمعرات کی ہیں، کچھ روایات میں ہیں بدھ کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ گئے۔ گھر کس کا تھا؟ اہل بیت کا۔ حضور کس کے گھر میں تھے؟ اب آپ نے سمجھنی ہے بات پوری، حدیث کرتاس قلم دوات والی۔ لوگ کہتے ہیں نا، دیکھو حضور نے کہا قلم دوات لاؤ تو عمر نے نہیں لائی، ورنہ حضور لکھ دیتے۔ حضرت عمر نے اتنی بڑی، تو سنی بھی اس میں فوراً پریشان ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کتنے سنی مجھے کہنے لگے جی دیکھو حضرت عمر نے بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، اپنے ایمان کی سلامتی مانگو۔ حضرت عمر نے غلطی کی ہے، تم کہہ رہے ہو؟ پڑھا لکھا سنی ہے وہ یہ بات کہتا ہے، چونکہ اس نے پوری سنی نہیں ہے حدیث، پورا واقعہ نہیں سمجھا۔ گھر کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام جہاں پہ بیمار لیٹے ہوئے ہیں، اہل بیت کا۔ گھر کا مالک اہل بیت، اور دیکھنے کے لیے کون آیا ہے اس گھر میں؟ حضرت عمر اور چند صحابہ۔ یہ عیادت کے لیے آئے ہیں، اور علی پاس کھڑے ہیں شیر خدا، عباس پاس کھڑے ہیں چچا، دیگر آل بنو ہاشم اور بنو ہاشم کے ساتھ اہل بیت پاس کھڑے ہیں۔ یہ 2 زیادہ تعداد میں تھے، اور یہ حدیث بخاری کے اندر، اور یہی حدیث میں پھر بتاؤں احتجاج تبرسی کے اندر، یہی حدیث حق الیقین کے اندر، یہی حدیث جلاء العیون کے اندر، یہی حدیث جو ہے آپ کو الاستبصار کے اندر اہل تشیع کی کتابوں میں ملے گی۔ یہی حدیث جو بخاری نے نقل کی مختلف واسطوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ علیہ السلام کو تکلیف کی کیفیت تھی، اس وقت تکلیف تھی۔ اب مریض کے پاس بیٹھا ہوا کون تھا؟ عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ۔ حضور علیہ السلام نے اس حالت میں، تکلیف کی حالت میں فرمایا ایتونی ایتونی، مجھے لا کر دو قلم اور دوات، اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدی، میں تمہیں ایسی چیزیں لکھوا دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ اب یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ بھی موجود تھے، اہل بیت بھی موجود تھے، اور آل بنو ہاشم بھی موجود تھے، یعنی حضرت عباس اور ان کے خاندان کے لوگ، اولاد دیگر۔ حضور کی کیفیت ایسی تھی جیسے تکلیف میں تھے، بار بار پانی، بخار کی شدت تھی، درد سر کی شدت تھی، اور اس وقت آپ نے فرمایا ایتونی کتاب، ایتونی کتابا اکتب لکم کتابا، میں تمہیں لکھوا دوں، مجھے قلم دوات لا دو، کوئی ہڈی لا دو۔ سیدنا عمر نے جب دیکھا کہ حضور کی طبیعت سیٹ نہیں ہے، تو آپ نے عیادت کرتے ہوئے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ، ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ابھی آپ پریشانی نہ کریں۔ یعنی آپ کی حالت ہی نہیں ہے کہ آپ اس وقت کچھ لکھوا سکیں، ابھی آپ صبر کریں، آرام کریں۔ یعنی وہ آرام کا سوچا۔ اس پر ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا، اور آج تک امت کے اندر ایک بڑا طبقہ کہنے لگا دیکھو عمر نے چھپا لیا، حضور کو کتاب لا کر نہیں دی، قلم دوات لا کر نہیں دی، حضور لکھواتے کیا کہ میرے بعد خلافت ہوگی علی المرتضیٰ کی۔ عمر بن خطاب نے حضور کو قلم دوات نہیں دی، اس لیے قبضہ کیا حکومت پر، اور یہ سارے قابضین ہیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کو گالیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ بات یعنی اب اتنی بات سن کے آپ کو بھی پریشانی ہوئی نا کہ دیکھو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا ضرورت ہے، بس ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ پہلی بات یہ بتائیں،
قرآن مکمل کب ہوا، شریعت مکمل کب ہوئی، دین مکمل کب ہوا؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ، عرفات کے میدان میں اللہ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دین کی کوئی بات لکھوانی تھی؟ اگر دین کی بات لکھوانی تھی تو اللہ نے صاف کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اور آپ پہنچا دیں وہ باتیں جو میں نے آپ کو دی ہیں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں کس دن یہ واقعہ پیش آیا؟ یوم الخمیس، جمعرات کے دن۔ حضور علیہ السلام جمعرات کا پورا دن حیات رہے، جمعہ کا دن حیات اس دنیا میں، ہفتہ کا دن حیات اس دنیا میں، اتوار کا دن حیات اس دنیا میں، سوموار کے دن 10 بجے تک، چاشت کے وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے رہے، حیات رہے، اور آپ علیہ السلام کا وصال ہوا چاشت کے وقت پیر کے دن صبح 10 بجے کے قریب۔ 5 دن بدھ کا تصور کریں تو 5 دن، جمعرات کا تصور کریں تو 4 دن حضور علیہ السلام کے پاس تلوار لے کے تم عمر بیٹھے رہے کیا؟ سنیت کو سوال ہے، کیا حضرت عمر تلوار لے کے بیٹھے رہے کہ نہ کوئی قلم لا کر دے، کوئی دوات نہ لا کر دے؟ ایسا ہوا ہے؟ حضرت عمر تو عیادت کرنے آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی طبیعت سیٹ نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ اور اہل بیت میں، اچھا یاد رکھیں، منبر پہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک حدیث دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتی کہ اس وقت اس لمحے صحابہ میں کوئی اختلاف تھا۔ ہاں اختلاف تھا، کن میں؟ اہل بیت اور بنو ہاشم میں اس وقت۔ بخاری اٹھائیں، آپ مسلم اٹھائیں، آپ البدایہ اٹھائیں، احتجاج تبرسی اٹھائیں، اصول کافی اٹھائیں، من لا یخذ الفقی اٹھائیں، تہذیب الاحکام اٹھائیں، آپ کو اس میں ملے گا اختلاف ہوا۔ بخاری کی حدیث، فاختلف اہل البیت فاختصموا، اہل البیت میں اختلاف ہو گیا، فاختصموا، آپس میں بحث کرنے لگے۔ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا ذرونی ذرونی قوموا لکم، ہٹ جاؤ میرے پاس سے اور تم سارے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ کیوں کہا؟ اہل بیت کے 2 گروہ بنے، ایک نے کہا عمر صحیح کہہ رہے ہیں، یہ طبیعت حضور کی صحیح نہیں ہے اس وقت، ابھی قلم دوات نہ لاؤ، طبیعت سیٹ ہونے دو۔ ایک نے کہا نہیں، قلم دوات لاؤ، ہو سکتا ہے حضور کچھ لکھنے والے ہوں۔ اور حدیث مسلم ہے، مسلم شریف کے اندر سیدنا علی باہر گئے، جب حضور نے کہا قوموا لکم، چلے جاؤ سارے یہاں سے، ضرور مجھے چھوڑ دو اکیلا، تو سیدنا علی باہر چلے گئے۔ عباس کہنے لگے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، اے میرے بھتیجے علی، میں زیادہ جانتا ہوں اپنے خاندان کے لوگوں کو۔ انتقال کے وقت میں نے عبد المطلب کو دیکھا ہے، میں نے زبیر بن عبد المطلب کو دیکھا ہے، میں نے ابو طالب کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو بنو قریش کے وفات پاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں آج تمہیں بتا رہا ہوں، ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں، علامات ظاہر ہو چکی ہیں، درد سر سے علامات ظاہر ہو چکی ہیں، بخار سے علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ یہ الرفیق الاعلیٰ کے الفاظ سے یہ جانے کا وقت ہے، جاؤ قلم لے جاؤ۔ یہ حدیث مسلم میں ہے، یہی حدیث من لا یخذ الفقی میں ہے، تہذیب الاحکام میں ہے، اصول کافی میں ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ علی، قلم لے جاؤ، دوات لے جاؤ، حضور تمہاری خلافت کا لکھیں گے یا آل عباس کا لکھیں گے یا آل ہاشم کا لکھیں گے، اہل بیت کا لکھیں گے کہ حضور کے بعد خلیفہ کون ہوگا، بادشاہ کون ہوگا، امیر کون ہوگا۔ سیدنا علی کہنے لگے عباس میں کبھی نہیں جاؤں گا، کبھی حضور کے پاس قلم لے کر نہیں جاؤں گا، حضور سے نہیں کہوں گا یا رسول اللہ آپ لکھ دے خلافت کا۔ اس لیے اگر حضور نے یہ لکھ دیا کہ علی خلافت نہیں کر سکتا، قیامت تک آل علی کو خلافت نہیں ملے گی، آل رسول خلیفہ نہیں بن سکے گا، آل رسول بادشاہ نہیں بن سکے گا، آل رسول مسلمانوں کا حکمران نہیں بن سکے گا۔ حضور نے نہ کر دی تو قیامت تک نہ ہوگی۔ اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں اللہ اور نبی پر۔ یہ کس نے کہا؟ ساری کتابوں کے حوالے دیے ہیں،
اب عباس خاموش ہو گئے، عمر گھر چلے گئے تھے، صحابہ گھر چلے گئے تھے، پیچھے حضور کے پاس اہل بیت ہی تھے نا۔ آپ کے گھر کوئی عیادت کے لیے آتا ہے، میں آپ کے گھر عیادت کے لیے آ جاؤں، میں تھوڑا سا مشورہ دے کے واپس آ جاؤں گا نا، پیچھے تو آپ کے گھر والے ہی آپ کے پاس ہوں گے۔ اب 5 دن اٹھائیں بخاری سے لے کر ساری کتابیں، 2 دن کے بعد حضور کی طبیعت سیٹ ہو گئی، حضور مسجد نبوی میں آئے، حضور نے آ کے صحابہ کو جماعت کرائی، حضور نے بیان کیا، حضور نے صحابہ کو بہت سی باتیں بتائیں۔ وہاں کہتے ہیں جی حضور لکھوا رہے تھے، عمر نے کہا کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، تو 4 دن میں حضور اگر دین کی بات ہوتی، کوئی فیصلہ ہوتا شریعت کا، کوئی حکم ہوتا تو حضور چھپاتے؟ جو کہتا ہے نا عمر نے جی، تو وہ حضور کا بھی گستاخ ہے، گویا کہ 4 دن حضور نے دین چھپا دیا، خلافت علی تھی تو چھپا دی۔ یہ بات سمجھے میری یا نہیں سمجھے؟ آپ کو سمجھ آئی ہے بات میری یا نہیں؟ 4 دن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آتے رہے۔ یہ یوم الخمیس کا واقعہ ہے، جمعرات کا، جمعہ آیا، ہفتہ آیا، اتوار آیا، پیر بھی صبح آ گئی، حضور علیہ السلام نے کوئی بات کی؟ کوئی؟ ہاں، آگے اٹھائیے کنز العمال مشکات، آپ کو اس میں ملے گا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، سیدہ عائشہ نے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ آخری، چونکہ ہر وقت ساتھ رہتی تھی نا، انہی کی گود میں وفات ہوئی تھی، سر مبارک سیدہ عائشہ کی گود میں تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ اس وقت کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الزکاۃ الزکاۃ وما ملکت ایمانکم، اور تیسری بخاری کی حدیث ہے، یہ راوی کہتا ہے مجھے بھول گیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، لیکن نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کے حقوق، یہ 3 نوکروں کے حقوق۔ دوسری حدیث ہے، آپ جو لکھوانا چاہتے تھے وہ جملہ دوسری حدیث کے اندر جو صحیح حدیث ہے، اور وہی کتاب اصول کافی کے اندر ہے، آپ نے کہا میں لکھوانا یہ چاہ رہا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہودی اور نصارہ کو عرب پورے جزیرے سے نکال دو، یہ وصیت میں کرنا چاہ رہا تھا۔ اب 4 دن بعد، 4 دن میں کوئی بندہ نہیں بولا کہ نہیں اس عمر آپ نے غلطی کی ہے، 4 دن میں کوئی بندہ، 2 سالہ ابو بکر کے دور میں کوئی نہیں بولا، 12 سالہ عمر کے دور میں، 10 سالہ عمر کے دور میں کوئی نہیں بولا، 12 سالہ سیدنا عثمان کے دور میں کوئی نہیں بولا، 5 سالہ دور علوی دور میں سیدنا علی کی خلافت میں کوئی نہیں بولا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک کوئی نہیں بولا، 200 سال تک کوئی نہیں بولا۔ 200 سال کے بعد ایک عقیدہ ایک دم پیدا ہوا، عمر نے غلطی کی، ورنہ خلافت تو علی کو ملنی تھی۔ سمجھے بات کو آپ؟ یہ 200 سال بعد ایک جنم لیا شیطانیت نے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطا کر سکتے ہیں کبھی حضور کے سامنے، اور کیا علی المرتضیٰ خاموش رہتے؟ کیا صحابہ خاموش رہتے؟ پھر اختلاف صحابہ میں ہوا ہی نہیں تھا، اختلاف تو اہل بیت کا تھا آپس کا، وہ تو ان کے گھر کا معاملہ تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، حضرت زید، آخری بات، زید کون ہے؟ جو زیدیہ فرقہ ہے نا، جو اپنے آپ کو زیدی کہتے ہیں، ان کے نسبت سے حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت حسین کے پوتے ہیں۔ امام زید بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ تقریر کر رہے تھے، تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت زید، باغ فدق آپ کو نہیں ملا اور آپ کو ابو بکر نے نہیں دیا، یہ آپ کے خاندان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ احتجاج تبرسی اٹھائیں، یہ واقعہ اس میں ہے۔ امام زید نے فرمایا کہ اگر اس وقت میں ہوتا میں بھی وہی کرتا جو ابو بکر نے کیا، کیونکہ حدیث آ گئی تھی۔ حضرت ابن عباس بچے تھے اس وقت، بعد میں جب بھی جمعرات کا دن آتا تو آپ رونا شروع کر دیتے۔ آپ کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ جمعرات کے دن رونا شروع کر دیتے ہیں، کہ آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی تھی،
اشتد وجہ، بڑھ گئی تھی تکلیف، اور آج کے دن وہ واقعہ پیش آیا تھا سارا۔ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح حضور علیہ السلام کی پریشانی کو ذکر کر کے صحابہ رویا کرتے تھے، افسردہ ہوتے تھے، اور یہاں غلط عقیدے بنا لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، توفیق دے کہ ہم صحابہ کی غلامی کریں۔ میرا مقصد صحابہ کی زندگی کو کھول کے آپ کے سامنے بتانا کہ آپ کے علم میں یہ چیز آئے کہ ہمارا عقیدہ بنیادی کیا ہے۔